جو بات سمجھ نہ آئے علماء سے آ کے پوچھو اس کی تفصیل کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے، لیکن پڑھو حضرت جی ہیں۔ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں سارا کچھ۔ میں اب آپ سے، چلو حضرت بھی تشریف لے آئے، میں آپ سے بھی خود سے ایک سوال کرنے لگا ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اور میں کسی سے یہ نہیں کہوں گا جی آپ نے اونچی اونچی جواب دینا، نہیں، دل میں جواب دے دینا، بس جواب ضرور دینا حضرت جی۔ یہ تقریباً 6:30 ہو گئے ہیں حضرت جی، ٹھیک ہے جی؟ یہ جیسے اذان مغرب ہوئی آپ کا اسلامی کیلنڈر بدل گیا حضرت جی، نیا دن شروع ہو گیا۔ اسلامی کے حوالے سے تو دن گیا نا جی، تو انگلش حوالے سے بھی 6 بج گئے ہیں، 12 بجے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ بتا سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر اب تک آپ نے کتنی بار فیس بک کھول کے چیک کی ہے؟ آتا ہے نا جواب سب کو اپنا اپنا آتا ہے۔ واٹس ایپ کتنی بار کھولا ہے؟ یوٹیوب کتنی بار چیک کی ہے؟ انسٹاگرام کتنی بار کھول کے چیک کی؟ اب کچھ اندازہ لگا سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں قریب نا؟ تو بس اب ایک اور سوال گفتگو آگے ساتھ ہی، اب یہ بتاؤ صبح کا قرآن کتنی بار کھولا ہے؟ دکھ یہ ہے کہ حضرت ہم نے قرآن چھوڑا ہے حضرت۔ یہاں تو سارا کچھ ہی چھوڑ دیتے نا، ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیتے، وہی قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی ہے۔ فیس بک نے چھوڑی، قرآن چھوڑا ہے حضرت۔ وہ تو بار بار کھول کے چیک کر رہے ہیں، اللہ کچھ بھی نہیں اس پہ حضرت، کچھ بھی نہیں حضرت۔ ہم نے واٹس ایپ کو نہیں چھوڑا، ہم نے سورہ یاسین چھوڑی ہے حضرت۔ اللہ میری یہ بات یاد رکھنا، فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام کچھ بھی نہیں دے گا تمہیں۔ علماء بیٹھے ہیں حضرت جی، صحیح حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جو نماز فجر پڑھے، نماز فجر پڑھ کے اللہ کی رضا کے لیے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، اس دن کے اس کے سارے کام اللہ کے ذمہ ہیں حضرت ہیں۔ جس کے کام اللہ اپنے ذمہ لے لے اس کے کام کو روک سکتا ہے؟ کوئی ایم این اے روک سکتا ہے؟ کوئی ایم پی اے روک سکتا ہے؟ کوئی کان ٹوٹا روک سکتا ہے؟ کوئی جگہ روک سکتا ہے حضرت؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ پھر کیوں نہیں پڑھتے؟ کیوں ہے پہ ادھر 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 پہ کیوں پھر دے حضرت؟ اللہ کی قسم ہے پڑھو، پھر برکتیں دیکھنا۔ امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے رود الریاحین تصنیف فرمائی، بڑی خوبصورت ہے، دعوت اسلامی والے بڑی جلدی میرے خیال سے اس کا ترجمہ آنے والا بازار میں حضرت، ویسے بھی آپ کو مل جائے گی، بڑی خوبصورت کتاب ہے حضرت۔ اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید نا، دور خلافت تھا اس کا، کوئی عالم دین تھے، بزرگ تھے، انہوں نے دوران گفتگو نا ہارون الرشید کے لیے بڑے سخت جملے بولے حضرت۔ اب جیسے پھر ایک سلسلہ نیا شروع ہونے لگا، کورونا بھاجی آ رہے ہیں، اور دکھ کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ مسجد میں ہی آتے ہیں حضرت، منڈی میں نہیں آئیں گے، انارکلی میں نہیں آئیں گے، کسی بازار میں نہیں آئیں گے، فورٹرس میں نہیں آئیں گے، سب سے پہلے وہ مسجد میں آئیں گے، کیونکہ حضرت جی جو ہمارے بڑے ہیں ان کے نزدیک اب سب سے زیادہ کمزور اللہ ہی کی ذات ہے حضرت، کیونکہ بھی اس کے گھر میں اس کا زور چلتا ہے، کیونکہ بازار میں اس کا زور نہیں چلتا، انارکلی میں اس کا زور نہیں چلتا، اگر اس کا زور چلتا ہے تو یہاں ہی چلتا ہے حضرت۔ حالا جو اپنا تعارف ابتدا میں یہ کروا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، 29ویں پارے کی ابتدا میں خود بھی کہہ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ ہمارے حکمرانوں کے مطابق کرونا صرف کام کرتا ہے تو اللہ کے گھر میں کرتا ہے، حرم میں کرتا ہے، مسجد نبوی میں کرتا ہے، منع میں کرتا ہے، عرفات میں کرتا ہے، احد شریف میں کرتا ہے جی، مسجد قباء میں کرتا ہے، بادشاہی مسجد میں کرتا ہے، داتا صاحب کرتا ہے، میاں محمد بخش صاحب کے مزار پہ کرتا ہے، بابا بلے شاہ کے مزار پہ کرتا ہے، بازاروں میں وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے سب سے پہلے جب بھی پابندی لگتی ہے نا تو یہاں ہی لگتی ہے، خطبہ چھوٹا کر دیو، جمعے دے نمازی کٹا دیو، وضو کروں کر کے آؤ، درمیان جو فاصلہ کر دیو حضرت۔ کدھر جائیں حضرت، کدھر جائیں؟ تو وہ عالم دین تھے تو دوران گفتگو نا بڑا سخت بولے ہارون کے لیے، بندے تو بیٹھے ہوتے ہیں نا بیچ میں، وہ کسی نے جا کے ہارون کو بتایا بادشاہ سلامت آج تو مولوی ہو جی بڑا تتا بولے نے تاڑے لے، انہوں نے کہا پھر پھڑ لے آؤ، حضرت کی گرفتاری ہو گئی۔ لکھا اس نے حضرت کو کسی جیل میں نہیں ڈالا بلکہ اس نے حضرت کو ایک ڈبے میں بند کر دیا جس میں بندہ حرکت نہیں کر سکتا، جو اندر ہوا جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا، اس کو یہ تھا کہ صبح تک ان کی شہادت ہو جائے گی۔ امام صاحب نے لکھا ہے کہ صبح جب آ کے ہارون اپنے دربار میں بیٹھا نا، کسی سپاہی نے آ کے کان میں عرض کی حضرت وہ مولانا صاحب جو کل ڈبے میں نہیں بند کروائے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا وہ تو باغ میں سیر کر رہے ہیں بھائی، وہ بڑا ہاں بھائی جس کے کام اللہ اپنے ذمہ، ہارون کون ہوتا ہے اس کے آگے؟ کس کی جرت ہے جی کو دم مارے ادھر؟ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔
کون ہے دم مارے جو اس کے آگے؟ حضور نے تو ہمیں اتنا عطا کیا، تھوڑا سا بھی سینے سے لگا لے آپ کو کسی کی لوڑ نہیں رہے گی، آپ کو نہیں کسی کی محتاجی کرنی پڑے گی، اتنا نبی علیہ السلام عطا فرما گئے۔ سورہ یاسین دی، سورہ واقعہ دی، سورہ رحمان دی، سورہ ملک دی، آیت کریمہ دیا، آیت الکرسی دی، لیکن ہم نے سارا کچھ چھوڑ کے نا فیس بک نو ماسی بنا لیا۔ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا ابھی بھی باغ ہی میں ہے، پھر پکڑ کے لاؤ۔ حضرت پھر گرفتار ہو گئے۔ جب وہ ہارون کے دربار میں آئے اور ہارون کی اور جو آپس میں گفتگو ہوئی، امام صاحب لکھتے ہیں سب سے پہلا سوال اس نے یہ کیا، آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ اس کو تھا کہ شاید میری سپاہ میں کوئی حضرت کا مرید ہے، اس نے نکال دیا۔ پوچھتا آپ کو ڈبے میں سے کس نے نکالا؟ آپ نے فرمایا جو مجھے باغ میں لے کے گیا۔ پھر پوچھتا آپ کو باغ میں کون لے کے گیا؟ آپ نے فرمایا جس نے مجھے ڈبے سے نکالا۔ اب ہارون فاضل آدمی تھا حضرت، وہ اتنا بھی ان پڑھ نہیں تھا، فاضل تھا وہ بھی۔ وہ لکھا اپنا سر پکڑ کے کہتا ہے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ تو آگے سے کہتے ہیں ہارون یہ بتا تیرے اور میرے رب کی کون سی بات عجیب نہیں ہے؟ غور تو کرو یار، کیا گاجر عجیب نہیں ہے؟ کبھی غور کرو گاجر پہ یار، کدھر ہے نیچے ریڈ کلر کوئی نیچے؟ کس نے گاجر کو ریڈ کر دیا؟ گونگلو کو سفیدی کس نے دی ہے؟ مٹروں کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ مالٹے کی پیکنگ کس نے کی ہے؟ اور چلے وہ نہیں ٹائم کم از کم شیشے کے اپنے آپ نے کھلو کے بیخ لو کدی ہے۔ اور میں آپ کو خود نہیں کہہ رہا جی، قرآن ہے سارے کا سارا، سارا قرآن ہے۔ سورہ طارق میں اللہ خود کہتے ہیں فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، وہ انسان اپنے دیکھ کر اپنی تخلیق کو دیکھ تو صحیح، کبھی اپنی آنکھیں دیکھ، اپنا ناک دیکھ، اپنے دان دیکھ، اپنی زبان دیکھ، اپنے بال دیکھ، دل دیکھ، گردے دیکھ، دیکھ کبھی خود کو کھڑا ہو کے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ دیکھ اپنے آپ کو، ہم نے نہیں نہ دیکھا۔ میاں صاحب نے دیکھ کے پھر سونا شعر لکھا۔ میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ میاں صاحب فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناندا۔ ہم نے نہیں غور کیا حضرت، اللہ قرآن نے دعوت دی۔ آپ جو کھا رہے ہیں، آپ جو پی رہے ہیں، آپ جو رہ رہے ہیں، جہاں آپ زندگی گزارے، اللہ نے ہر طریقے سے آپ کو دعوت دی ہے۔ مثلا آپ یہ ماشاءاللہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ہماری یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اس کا حال ہے۔ میں بڑھانے کا قائل ہوں، میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا حال ہے۔ اللہ اندازہ مجھے ہے، لیکن اللہ کا گھر ہے جی، کم کیوں کرے، بڑھاتے ہیں اس کو۔ میں کہتا ہوں جی 2 کنال کا حال ہے جی، 1 2 3 4 دیواریں اور 2 پلر۔ انہوں نے حضرت آپ کے اس چھت کو اٹھا رکھا ہے۔ کوئی ایسا بندہ حضرت جو یہ دعویٰ کرے 4 دیواریں اور 2 پلر نکالو، میں پھر چھت کھڑا کر کے بتاؤں گا، ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا آپ کو۔ اللہ قرآن میں آپ کو دعوت دیتے ہیں بندیا، تیرا نکا جہا چھت 2 پلراں تے 4 کندھاں تو بغیر نہیں کھلوندا، کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھنا ہے۔ الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیف خلق اللہ، الم ترو کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کر، خلق اللہ 7 سماوات طباقا، اور تیرا ایک کھڑا نہیں ہوتا، ہم نے 7 کھڑے کر رکھے ہیں۔ آئے دیکھیں کون اللہ، یا رسول اللہ جزاک اللہ، یا ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ دیکھے کون ہے، فقط لوگ دیکھے کون ہے،